حاکمیت اللہ کی، خلافت مخلوق کی، نیابت حکمرانوں کی۔ اب یہ جو نائبین یا حکمران جو منتخب کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو منتخب نہیں کرے گا، اب تو بندوں کو خود چننا ہوگا۔ چننے کے لیے کوئی نظام بنانا ہوگا، کوئی طریقہ بنانا ہوگا۔ کوئی بھی طریقہ بنا لیا جائے وہ بے عیب نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کا آغاز اس طرح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو کار خلافت ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور خلافت کے لیے ہم نے یہ جانا تھا کہ 4 قسم کے کام ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ بندگی رب، زمین پر ایک اچھا انسانی معاشرہ یا تمدن قائم کرنا، زمین کا انتظام بلکہ حسن انتظام، اور کائناتی قوتوں کے راز معلوم کرنا، قوتوں کو قابو کرنا اور استعمال کرنا۔ کار جہاں یا دنیا کا انتظام چلانے کے لیے 2 سب سے اہم شعبے ہوتے ہیں، ایک اقتصادیات، اکانومی، اور ایک حکومت و ریاست۔ اقتصادی موضوع پہ تو ہم پچھلی دفعہ بات کر چکے ہیں اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسلام جو معاشی اسکیم دیتا ہے، اقتصادی اسکیم دیتا ہے، وہ کیا ہے۔ آج ہم اسلام کی سیاسی اسکیم کے بارے میں جانیں گے۔ سیاسی اسکیم پہ عمل کیے بغیر دنیا کا انتظام چلایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے انتظام کو چلانے کا نام ہی سیاست ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے دنیا کا نظام نہیں چلوانا چاہتے تو پھر بے شک وہ یہ مان سکتا ہے کہ اسلام کی کوئی سیاسی اسکیم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کار جہاں اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی اور رضا کے مطابق چلانے کے لیے دنیا کا انتظام سنبھالنا، اس میں دخل دینا بلکہ کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے، تو اسے یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ اسلام اپنا ایک سیاسی ایجنڈا بھی رکھتا ہے، ایک سیاسی اسکیم بھی رکھتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اسلام جس طرح کی زندگی بتاتا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اس کا بہت بڑا حصہ ناقابل عمل رہے گا اگر اسلام کی سیاسی اسکیم پہ عمل نہ کیا جائے۔ نہ اسلام کا عدل اجتماعی قائم ہو سکتا ہے، نہ پیدائش زر کے فاسد طریقوں سے بچا جا سکتا ہے، نہ ایکومولیشن آف ویلتھ کی خرابیوں کو روکا جا سکتا ہے، نہ منصفانہ تقسیم دولت کا انتظام کیا جا سکتا ہے، نہ استحصال کی صورتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ سارے انسانوں کو اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات، اقتصادیات کی طرح یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام کا کوئی مخصوص سیاسی ڈھانچہ نہیں ہے، اور ڈھانچے کو اگر نظام کہا جائے تو اسلام کا مخصوص سیاسی نظام نہیں ہے۔ نظام تو بدلنے والی شے ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کی شکل صورت بدل سکتی ہے،
جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ لباس کی کوئی خاص تراش خراش یا ڈیزائن یا کوئی فیشن وہ اسلامی نہیں ہے، اور باقی سب غیر اسلامی نہیں ہیں۔ چار موٹی موٹی چیزیں ہیں، وہ جس لباس میں موجود ہوں گی وہ لباس اسلامی ہوگا، اور جس میں وہ موجود نہیں ہوں گی اور جس درجے میں موجود نہیں ہوں گی وہ لباس اسی درجے میں غیر اسلامی ہوگا۔ اسی طرح سے اجتماعی زندگی کو چلانے کے لیے، ریاست بنانے اور چلانے کے لیے، حکومت سازی کے لیے، حکومت کی تبدیلی کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، حکومتی فرائض انجام دینے کے لیے اسلام جو رہنمائی فراہم کرتا ہے اس سے استفادہ کیا جائے، اس کی روح کو لیا جائے، ان حدود میں رہا جائے، ان مقاصد کو پورا کیا جائے، تو وہ نظام اسلامی ہوگا، چاہے اس نظام کا ٹائٹل کچھ بھی ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو۔ اور اگر اسلامی مقاصد پورے نہ ہوں، ان حدود کا خیال نہ رکھا جائے، ان ترجیحات کا خیال نہ رکھا جائے، ان اصولوں کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو پھر چاہے حکمراں کو خلیفہ مومنین ہی کیوں نہ کہیں، وہ نظام اسلام سے دور ہوگا۔ مسلمانوں کے جتنے ادارے بنے اور ان میں ارتقا ہوا، ان میں سب سے کمزور ادارہ سیاست کا ہے اور ریاست کا ہے۔ اس میں اسلامی ارتقا نہیں ہو سکا۔ وقت کے ساتھ زبانی ارتقا تو ہوا، جیسے ساری دنیا میں سرداریاں بادشاہتوں میں بدلیں، بادشاہتیں شہنشاہیتوں میں بدلیں، شہنشاہیت سے پھر وہ امپیریلزم آیا، تو یہی سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا۔ مسلمانوں کے خلافت راشدہ بہترین دور جو قیامت تک مسلمانوں کا آئیڈیل ہے، وہ زوال پذیر ہوا، کولیپس نہیں کر گیا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ خلافت راشدہ کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، ڈھلان شروع ہو گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈھلان بڑھتا گیا۔ تو خلافت راشدہ کا تلچھٹ تھا خلافت بنو امیہ، خلافت بنو امیہ کا تسلسل تھا خلافت بنو عباس، اس کے بعد ایک اور خلافت بنو امیہ تھی اسپین میں جو متوازی چلتی رہی، یعنی ایک وقت میں دو خلافت چلی، ایک بغداد والی خلافت اور ایک اسپین والی خلافت، اور پھر بعد میں خلافت عثمانیہ ترک خلافت جو 1924 میں اگر ختم ہوئی۔ یہ خلافت جو تھی، کہنے کو تو خلافت تھی، خلافت کی کچھ خوبیاں بھی تھیں، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک شہنشاہیت تھی، شہنشاہی طور طریقے ہی تھے، لہٰذا ہم اسے مسلمانوں کا آئیڈیل نہیں کہہ سکتے۔ دنیا میں حکمرانی کرنے کے طریقے ہی نہیں، حکمراں بننے کے طریقے اور تبدیل کرنے کے طریقے بھی بدلتے رہے ہیں، کبھی یکساں نہیں رہے، ہو بھی نہیں سکتے۔ زمان و مکان کی تبدیلی کے ساتھ حکمراں چننے یا بنانے، اسے تبدیل کرنے، اسے ہٹانے یا اس کی جگہ لینے کے طریقے بھی بدلتے رہے ہیں اور آئندہ بھی بدل سکتے ہیں۔ اور حکومت کرنے کے انداز اور طریقوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ انسانی تجربے کے نتیجے میں بہتری آئی ہے، پیچیدگی بھی آئی ہے، سوفسٹیکیشن آئی ہے، کام پیچ در پیچ ہوتا چلا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بڑا سادہ سا معاملہ پہلے ہوتا تھا کہ بیت المال میں پیسہ آیا، بیت المال سے چلا گیا۔ ابتدا میں تو مسلمانوں کی کوئی فوج بھی نہیں تھی، پھر حضرت عمر کے زمانے میں فوج بھی بننا شروع ہوئی، چھاؤنیاں بھی بننی شروع ہوئیں، بعد میں نیوی بھی بن گئی، پھر باقاعدہ تنخواہ دار سپاہی بھی رکھے جانے لگے۔ ابتدا میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تنخواہ دار سپاہی نہیں ہوتے تھے، یعنی پیشہ ور فوج نہیں ہوا کرتی تھی، پیشہ ور فوج کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا۔ تجارت کے بہت سادہ طریقے تھے، مال کے بدلے مال۔ وقت کے ساتھ ساتھ
سکوں کے بدلے میں مال بھی ہونے لگا. یہ تبدیلی واقع ہوئی. پہلے افراد کاروبار کرتے تھے، پھر افراد ملے اور کمپنیاں بننا شروع ہوئیں، پھر کمپنیاں ملیں، کارپوریشنز بننے شروع ہو گئے. اور آج کا جو دور ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ ریاستیں زیادہ طاقتور ہیں یا یہ کارپوریشنیں زیادہ طاقتور ہیں. یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں یہ جتنی طاقت رکھتی ہیں، دنیا کے اکثر ممالک کی حکومتوں کو بھی وہ طاقت حاصل نہیں ہے. اور بعض دفعہ تو اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے کہ خود امریکہ کی حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے آگے، ان کے مطالبات کے آگے. تو ریاستوں کے بہت سارے اختیارات تقسیم ہو گئے ہیں. ایک وقت تھا کہ مضبوط مرکز پہ زور ہوتا تھا. سردار، سلطان، بادشاہ، شہنشاہ، ساری طاقت کا مرکز و منبع وہ تھا. ساری دنیا میں یہ تھا، مسلمانوں کے یہاں بھی اور دنیا میں بھی. یہاں تک کہ جب یہ تصور دیا گیا کہ ریاست الگ چیز ہے اور حکومت الگ چیز ہے. ریاست ایک پرماننٹ چیز ہے، حکومت بدلنے والی شے ہے. حکومت حکمراں سے ہے، ریاست کسی فرد کی زندگی تک نہیں ہے، اس کے بعد بھی چل سکتی ہے. تو برطانیہ کے ایک بادشاہ نے سینہ تان کر کہا تھا کہ آئی ایم دی اسٹیٹ، کہ میں خود اسٹیٹ ہوں. یعنی اسے جب کہا گیا کہ تم کنگ ہو، رولر ہو، اسٹیٹ نہیں ہو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اسٹیٹ ہوں. اسی لیے ہم یہ سنتے رہے ہیں نا کہ بادشاہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قانون ہوا کرتے تھے. جس کو اس نے حلال کر دیا وہ حلال ہو گیا، جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہو گیا، جسے زندگی بخش دی اسے چھوڑ دیا گیا، جسے قتل کروانا چاہے اسے قتل کر دیا گیا، چاہے اس نے کوئی جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو یا چھوٹا جرم کیا ہو. پھر دنیا بدلی اور بہت سارا اختیار بادشاہوں کا، شہنشاہوں کا، حکومتوں کا، یہاں تک کہ ریاستوں کا اختیار بھی یا تو نیچے منتقل ہوا، ڈیوالو ہوا، یا ڈسٹریبیوٹ ہوا، تقسیم ہوا. اب طاقت کے بہت سے مراکز ہیں. جو ریاستی طاقت پہلے ہوا کرتی تھی اب اس کے بہت سے مراکز ہیں. کچھ مراکز تو سرکاری دائرے میں ہی آتے ہیں، یعنی ان کا کسی نہ کسی طرح تعلق ریاست سے ہے. بعض اختیارات وہ ہیں جو ملک سے بھی باہر چلے گئے ہیں، ریاست سے بھی باہر چلے گئے ہیں. اس کا اختیار ریاستوں کے پاس بھی برائے نام رہ گیا ہے. بعض اختیارات نجی اداروں کو مل گیا ہے، بعض اختیار نجی اداروں کو مل گیا ہے. بعض اختیارات عالمی اداروں کے پاس چلے گئے ہیں. اقوام متحدہ ہے، اس کی سلامتی کونسل ہے، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، عالمی عدالت انصاف ہے، جرائم کی عالمی عدالت ہے، اس طرح WTO ہے. اس طرح کے کئی اور ادارے بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اختیارات منتقل بھی ہو رہے ہیں. آج اگر کوئی اسلام کو ویژولائز کرے، اسلامی نظام کو یا اسلامی حکومت کو، اور وہ آج کے دور میں ویژولائز نہ کرے، سینکڑوں سال پہلے کے کسی دور میں، تو یہ نادانی ہوگی. دنیا کے جدید مسائل، پیچیدہ مسائل، ان کا سامنا ہے. چند نسلوں پہلے تک یہ ممکن تھا کہ ایک ریاست یا ایک ملک ساری دنیا سے کٹ کر رہ سکے، آئرن کرٹین قائم کر دے. اندر والوں کو باہر کا نہیں پتہ، باہر والوں کو اندر کا نہیں پتہ. یہ ممکن تھا 20ویں صدی کے وسط تک. اس کے بعد یہ ممکن نہیں رہا. ٹیکنالوجی کی ترقی نے، انسانی سماج کی تبدیلیوں نے، سیاسی و سفارتی اور عالمی حالات کی تبدیلیوں نے اب جزیرے نہیں رہنے دیے ہیں. دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے. ایک جگہ کے معاملات اور مسائل دوسری جگہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہر خطۂ زمین،
ہر خطۂ زمین اثر ڈال بھی رہا ہے دوسرے خطوں پر اور اثر لے بھی رہا ہے دوسرے خطوں سے. یہ جو ہم سنتے ہیں گلوبل ولیج کا کیا مطلب ہے؟ اطلاعات کی سرعت، تیزی کے ساتھ اطلاع پہنچنا. ایک گاؤں کی طرح، جیسے گاؤں میں کچھ خواتین ہوا کرتی تھیں پہلے کہ کسی گھر میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو تھوڑی دیر میں ہی گاؤں کے تمام گھر والوں کو اطلاع کر دیا کرتی تھیں کہ فلاں گھر میں ساس بہو کو جھگڑا ہو گیا یا فلاں کی بہو روٹ کر چلی گئی. شام سے پہلے پورے گاؤں کو معلوم ہوتا تھا. آج دنیا میں سرعت رفتاری کے ساتھ ساس بہوؤں کے جھگڑے، قوموں کے جھگڑے، مسائل پتہ ہو جاتے ہیں. تو سرعت اطلاعات، وسعت اطلاعات، بے تحاشا اطلاعات ہیں، بے تحاشا معلومات ہیں. یہ گلوبل ورلڈ کی پہلی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آمد و رفت اور سامان کے رسل و رسائل میں سرعت ہے، اور اس کا تجربہ تو مستقل ہو رہا ہے اور مستقل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے دنیا کی کوئی بھی چیز، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک استعمال کی چیزیں، کوئی بھی چیز آپ اپنے اس ٹیلی فون کے ذریعے منگوا سکتے ہیں. بس فاصلے پر ممکن ہے کہ کچھ زیادہ ٹائم لگ جائے، زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ وہ چیز آپ کے دروازے پہ ہوتی ہے. تو نقل و حمل اور آمد و رفت میں جو تیزی آئی ہے، یہ بھی اس کا ایک اہم عنصر ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ کسی کی معیشت خود انحصاری پر مبنی نہیں ہے، سب دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہیں کسی نہ کسی چیز میں، بہت بڑے پیمانے پر. تو یہ جو دنیا بنی ہے، اس میں حکومت و ریاست بنانے کے بھی طور طریقے پہلے سے مختلف ہوں گے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھا ہے یا دین سے پھر گیا ہے، مسلمانوں میں خروج ہو گیا، لشکر اٹھا، گھوڑے جمع کیے، سپاہی جمع کیے، تلواریں اٹھائیں، زرہیں لیں اور دارالحکومت پہ چڑھ دوڑے. ادھر بادشاہ کی فوج، یہاں خروج کرنے والے لوگ، دونوں میں مقابلہ ہوا. جس میں زیادہ جذبہ، جس کی زیادہ تعداد، جس کی بہتر حکمت عملی، جس کی اخلاقی پوزیشن بہتر، وہ جیت گیا. اب یہ ممکن نہیں ہے. اب بڑی بڑی فوجیں ہیں، لشکر ہیں جن سے سامنا اور مقابلہ ہوتا ہے، اور ان لشکروں کا مقابلہ کرنے والے یا تو خود بھی ویسا ہی لشکر رکھتے ہوں یا ویسا لشکر رکھنے والوں کی پشت پناہی حاصل ہو، کھلی یا چھپی پشت پناہی حاصل ہو، تو کچھ ہو جائے تو ہو جائے. تو یہ تبدیلیاں آ گئی ہیں. لہٰذا جب بھی اسلامی ریاست کی، اسلامی حکومت نئے دور میں قائم کرنے کی بات کی جائے گی تو بہت سے امور اجتہاد کے متقاضی ہوں گے، نئے فیصلے کے متقاضی ہوں گے. مثلا یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ امیر کہلائے یا سلطان کہلائے، یہ ضروری نہیں ہے. وہ صدر کہلا سکتا ہے، وزیر اعظم بھی کہلوا سکتا ہے، کوئی اور بھی نام ہو سکتا ہے اس کا، صدارتی نظام بھی ہو سکتا ہے، پارلیمانی نظام بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مکسچر بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے نظام دنیا میں چل رہے ہیں. جو بنیادی چیزیں اسلامی سیاسی نظام میں ملحوظ رہنی ہیں وہ میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اسلامی نظام حکومت کی جو بھی شیپ ہو، شکل ہو، اسٹرکچر ہو، یہ اوصاف اس کے اندر موجود ہونے چاہیے. پہلے تو وہی بات جو میں پچھلے لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جاننا اور ماننا ضروری ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم سب اللہ کی طرف سے متعین کردہ
ذمہ دار لوگ ہیں، ہمیں ہر ذمہ داری کا جواب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر شخص راعی ہے اور اپنی رعیت کے لیے جواب دہ۔ مرد اپنے گھر کا راعی ہے، فیملی کا، بیوی اپنے بچوں کی راعی ہے، حکمراں اپنے عوام کا راعی ہے، سب کو جواب دینا ہے اللہ کے یہاں۔ راعی کا مطلب چرواہا بھی ہے کہ اچھی طرح سے نگہبانی کرے، نگرانی کرے، دیکھ بھال کرے، حفاظت کرے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ تو پہلا تو نقطہ یہی ہے اسلامی سیاسی نظام میں بھی کہ ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم اس کی طرف سے ڈیلیگیٹڈ اختیارات رکھتے ہیں، ڈیلیگیٹ کیے گئے اختیارات، ہمیں تفویض کیے گئے اختیارات۔ دوسری بات جو اسی سے نکلتی ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، حکومت اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے، وسائل اس کے ہیں، زندگی اس کی ہے، اسی کی منشا اور مرضی کے مطابق کام کرنے کے ہم سب پابند ہیں۔ لہذا اسلامی حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کرے گی۔ حکمراں ذل اللہ ہے، حکمرانی اللہ کا سایہ ہے، اور اس سائے کو ان ساری خوبیوں سے متصف ہونا چاہیے جو خوبیاں رب العالمین میں ہیں، حتی الامکان ان خوبیوں کو برتنا چاہیے، مثلا انصاف، رحم، ہمدردی، پالنا پوسنا، خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا، خبر گیری کرنا، یہ سب چیزیں حکمرانوں کی ذمہ داری ہیں۔ تیسری چیز، کسی شخص کو از خود حکمرانی کا حق یا اختیار حاصل نہیں ہے، حق تو ہے ہی نہیں، حکمرانی حق نہیں ہے، ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، اوبلیگیشن ہے، رائٹ نہیں ہے۔ تو کوئی شخص بھی حکمرانی کرنے کا مستحق نہیں ہے۔ انسانوں کو مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، لہذا انسان اپنی اس ذمہ داری کو اجتماعی طور پہ ادا کریں گے۔ چونکہ کروڑوں افراد ہیں، اربوں افراد ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب ایک وقت کام کر رہے ہوں حکمرانی کے، لہٰذا انسانوں نے یہ سیکھا تجربے کے ساتھ کہ ان کے کچھ نمائندے ہوں جو یہ کام کریں۔ وہ نمائندے جو ہیں وہ اسمبلی کی صورت بھی ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹ کی صورت بھی ہو سکتے ہیں، مجلس شورا کی صورت میں ہو سکتے ہیں، کونسل کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اس کی، متعین عرصے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، کم یا زیادہ عرصے کے لیے، لائف ٹائم بھی ہو سکتے ہیں۔ انہی میں سے کسی کو صدر بنایا جائے گا، انہی میں سے کسی کو صدر بنایا جائے گا، کسی کو وزیر بنایا جائے گا، کسی کو فوج دی جائے گی، کسی کو عدلیہ دی جائے گی۔ تو عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے عوام کی یہ خلافت محدود ہوگی یا مرتکز ہوگی۔ حاکمیت اللہ کی، خلافت مخلوق کی، نیابت حکمرانوں کی۔ اب یہ نائبین یا حکمراں جو منتخب کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو منتخب نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تو جبریل کو نہیں بھیجے گا بتانے کے لیے۔ جیسے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی دعا پر جو انہوں نے اپنے قوم کے مطالبے پہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ تو اب تو سلسلہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے کہ فلاں صاحب آپ کے حکمراں ہوں گے۔ اب تو بندوں کو خود چننا ہوگا، چننے کے لیے کوئی نظام بنانا ہوگا، کوئی طریقہ بنانا ہوگا۔ کوئی بھی طریقہ بنا لیا جائے وہ بے عیب نہیں ہوگا،
خامیوں سے پاک نہیں ہوگا. پھر کہ جیسا معاشرہ ہوگا اس معاشرے کی آلودگیوں سے متاثر بھی ہوگا. کم آلودہ معاشرہ ہوگا، زیادہ پاکیزہ ہوگا، تو انتخابی نظام بھی پاکیزہ ہوگا، آلودگی کم ہوگی، یا وائس ورثہ. تو اللہ کی حاکمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے خلافت سارے انسانوں کو بخشی ہے. وہ انسان اپنوں میں سے کچھ نمائندے منتخب کریں گے جو حکمرانی کریں گے. پاکستان کے دستور میں بہت سارا اسلامی عنصر موجود ہے. خود قرارداد مقاصد بہت عمدہ دستاویز ہے اسلام کے سیاسی تصور کے حوالے سے، اور ایسا کوئی مختصر اور جامع دستاویز دنیا کے کسی اور مسلم ملک کے دستور کا حصہ نہیں ہے. تو حکومت جب بن جائے گی تو دو کو جواب دہ ہوگی، ایک تو اللہ تعالیٰ کو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا میں اس کو نہیں ناپ سکتے، یہ تو احساس کی بات ہے. اسی لیے اسلام کے سیاسی نظام میں بھی تقویٰ، فکر آخرت، خدا خوفی، اس کو غالب رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اسلام میں حکمرانی کوئی ویلیو نیوٹرل چیز نہیں ہے کہ صرف ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے کہ ایک اسٹرکچر بن گیا. اس میں اس روح کا ہونا ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار بنایا اور وہ ان معاملات کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح نہیں تھکاتا جیسے اپنے ذاتی معاملات کے لیے تھکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ احساس پیدا کرنا بھی ضروری ہے اسلام کے سیاسی نظام میں. تو ایک جواب دہی اللہ کے لیے ہو گئی، اللہ کے سامنے. دوسری جواب دہی بندوں کے سامنے. بندوں میں بھی دو حصے ہیں. پہلے مرحلے پر پارلیمنٹ ہے یا مجلس شورا کہہ لیجیے. پاکستانی پارلیمنٹ کا نام دستور میں مجلس شورا ہے، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو. مجلس شورا اور بریکٹ پہ پارلیمنٹ لکھا ہوا ہے. تو مجلس شورا بھی ہو سکتی ہے اور رائے عامہ بھی، جس کے سامنے حکمرانوں کی جواب دہی ہے اور وہ جواب دینے کا پابند ہے. یہ اسلامی سیاسی نظام کا ایک اہم عنصر ہے. اپنے حالات کے لحاظ سے حکمرانوں کی میعاد مقرر کی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک حکمراں رہے گا، کتنی بار منتخب ہوگا، اس کے انتخاب کا طریقہ کیا ہوگا. مجلس شورا منتخب کرے گی یا عوام منتخب کریں گے، یا پہلے شورا منتخب کرے گی بعد میں عوام اس کی توثیق کریں گے. یہ سب طریقے جائز اور درست ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پھر یہ کہ آیا سارے اختیارات صرف صدر مملکت کو حاصل ہوں گے یا کچھ اختیارات ان کے کم کر دیے جائیں گے اور کوئی وزیر اعظم بھی ہوگا اس کے پاس منتقل ہو جائیں گے. پھر باقی وزارتیں جو ہیں، محکمے، ان کے سربراہوں کو کیا اختیارات ہوں گے، انہیں کیسے مقرر کیا جائے گا. یہ سب تفصیلات انسانی رائے پہ منحصر ہے. یہ سب تدبیری معاملات ہیں. اس میں قرآن و سنت نے وائڈ اوپن چھوڑ دیا ہے، کھلا چھوڑ دیا ہے کہ اپنے زمانے کے حالات، اپنے علاقے کے حالات کے لحاظ سے طے کریں. مثال کے طور پر افغانستان میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں اور آ رہی ہیں. افغانستان میں اسلامی نظام کی جو صورت بنتی نظر آ رہی ہے یا بننے جا رہی ہے، قطعاً ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان ممالک اس کی کاپی کریں. ہر جگہ کے حالات مختلف ہیں، سیاسی، سماجی، معاشرتی، قبائلی، اقتصادی حالات مختلف، تعلیم کے حالات، اکانومی کے حالات الگ الگ ہیں. ڈیموگرافی الگ ہے، آبادی کا تناسب اور آبادی کا جو مکسچر ہوتا ہے وہ الگ الگ ہے، اور ان سب کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو یہ اسلام کے سیاسی نظام کی چند بنیادی باتیں ہیں. پھر ایک اور چیز کہ وہاں جو حکمراں ہوگا اسے مال جمع کرنے اور خرچ کرنے کا اختیار ہوگا.
لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ، ظلم کے ذریعہ نہ مال جمع کر سکے گا، نہ فضول خرچ کر سکے گا۔ اب اس کو کیسے روکا جائے گا؟ یہ وہاں کے دستوری نظام میں اس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ کیسے اسے روکا جائے۔ اس طرح جو حکومت بنے گی وہ اسلامی حکومت ہوگی۔ وہ چھوٹے سے خطے میں بھی ہو سکتی ہے، بڑے سے ملک میں بھی ہو سکتی ہے، اور بیک وقت بہت سے ملکوں میں ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ اسلامی خلافت کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ بات سمجھ لیجیے کہ اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ خلافت ایک بڑی چیز ہے، قدر بڑی چیز۔ یا تو سارے مسلمان ممالک کو ایک خلیفہ کے تحت ہونا چاہیے، یا 2-3 خلیفاؤں کے تحت۔ 50 مسلمان ملک ہوں تو 50 خلفاء نہیں ہو سکتے۔ پہلے مرحلے پر مسلم حکمرانی قائم ہوگی، اسلامی ریاست بنے گی، اسلامی حکومت بنے گی۔ جب 10-12-15 ملک ایسے ہو جائیں گے جہاں صحیح اسلامی حکومتیں بن جائیں گی، تو لوگ آپس میں مل کر کوئی ایسا اسٹرکچر بنائیں گے، کوئی ایسا اتحاد بنائیں گے، کوئی ایسا کنفیڈریشن بنائیں گے کہ جس میں اپنے کچھ اختیارات خلیفہ کو منتقل کر دیں، اپنے کچھ اختیارات کم کر دیں، کچھ اختیارات میں وہ خود مختار ہوں، کچھ معاملات میں وہ پابند ہوں خلیفہ کے، اور اس کے انتخاب کا طریقہ طے کر سکتے ہیں۔ یا تو انہی میں سے کوئی بن جائے گا، پھر باری باری بنتے رہیں گے خلیفہ، یا ان کے علاوہ کسی کو وہ خلیفہ چنیں گے۔ تو وہ خلافت کا مرحلہ بعد میں آئے گا، آغاز خلافت سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے، بہت سے لوگ خلافت قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خلافت قائم کرنے کا کوئی ماڈل اسلام میں موجود ہی نہیں ہے، تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے۔ خلافت کبھی قائم ہی نہیں ہوئی، کبھی کسی نے خلافت قائم کرنے کی جد و جہد ہی نہیں کی۔ جو پہلی خلافت تھی، خلافت راشدہ، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ تھی۔ آپ کی ایک حیثیت تھی نبی کی، وہ دروازہ بند ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ دوسری حیثیت آپ کی تھی سربراہ مملکت کی، حاکم کی، وہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ کی جگہ پر جو حاکم بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خلیفہ رسول ہو گئے۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہیں خلیفۃ الرسول کہا گیا، خلیفۃ الرسول۔ ظاہر ہے کہ آپ مزید خلیفہ بننے سے بعد میں ایک پیچیدگی پیدا ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصطلاح بنائی امیر المومنین۔ تو امیر المومنین تو ہو سکتے ہیں، غیر خلیفہ بھی امیر المومنین کہا جا سکتا ہے، لیکن حضرت عمر حضرت ابوبکر کے خلیفہ، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ، حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ، یہ خلافت راشدہ کا دور ہے۔ تھوڑے عرصے حضرت حسن رہے خلیفہ، پھر بنو امیہ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بنو امیہ کی خلافت کا چناؤ نہیں ہوتا تھا، آپ سب کو معلوم ہے۔ جو بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا، وہ خود نامنیٹ کر دیا کرتا تھا آگے کے لیے اپنی اولاد میں سے یا بھائیوں میں سے کسی کو، اور وہ آگے اس طرح سے بادشاہوں کی طرح سے، ملوکیت کی طرح سے آگے خلافت چلتی تھی۔ اسی لیے بعد کی خلافتوں کو ملوکیت کہا گیا۔ تو خلافت کس نے قائم کی ہے؟ خلافت قائم کرنے کی کس نے جد و جہد کی ہے؟ کسی نے نہیں، وہ تو تسلسل سے چیزیں چلتی رہیں تاریخ میں۔ جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی عرب ممالک میں، تو ان کا ایک شہزادہ بھاگ کر چلا گیا شمالی افریقہ، وہاں سے اسپین پہنچا، وہاں اس نے بنو امیہ کی ایک اور خلافت قائم کر دی۔ وہ خلافت بھی لمبے عرصے رہی، تو ایک وقت میں 2 خلیفہ بھی رہے، اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ مغربی افریقہ میں بھی ایک خلافت رہی ہے تقریباً 150 سال پہلے، 200 سال پہلے،
وہاں بھی خلافت رہی ہے. تو یعنی کہ ایک طرف تو ترکوں کی خلافت چل رہی تھی، دوسری طرف مغربی افریقہ کی بھی خلافت ایک تھی. تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ خلیفہ ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سے نہیں ہو سکتے. پھر خلیفہ کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے. ابتدا میں تو اسلامی حکومتیں ہی قائم ہوں گی، پھر ان اسلامی حکومتوں کے آپس کے کسی معاہدے کے نتیجے میں اسلامی خلافت بھی قائم ہو سکتی ہے. تو یہ چند موٹی موٹی باتیں اس موضوع پہ میں نے کہی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.